السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تم سے ملنا ہے آج اور ابھی، جلدی سے فلیٹ پر پہنچو۔ ریان نے مشک کا آیا ہوا میسج پڑھ کر ایک لمبا سانس خارج کیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ اسے مشک کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ریان تیار ہو کر کار کی چابیاں اٹھاتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ ریان جی فلیٹ پر پہنچا تو مشک پہلے سے وہاں موجود تھی۔ ریان کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے مشک کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مشک نے ایک غصے بھری نظر اس پر ماری۔ اس کی بھیگی ہوئی پلکوں سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سچ میں جان چکی ہے۔ بس اتنا بتاؤ جو میں نے سنا، کیا وہ سچ ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ ریان نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور لمبا سانس لے کر بولا، ہاں یہ سچ ہے۔ اس کی بات پر مشک کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے خنجر مار دیا ہو۔ کیسے کر سکتے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ پیار مجھ سے اور شادی کسی اور سے؟ اگر نہیں کرنی تھی شادی تو کیوں دکھائے مجھے اتنے سپنے؟ کیوں اپنی محبت کا یقین دلاتے تھے تم؟ وہ ریان کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑے کرتے ہوئے چیخ چیخ کے بول رہی تھی۔ ریان بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ 2 سال سے میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اپنے ماما پاپا سے ہمارے بارے میں بات کر لو، پر تم مجھے ٹالتے رہے اور میں پاگل بنی تمہاری باتوں کو سچ مانتی رہی، اور اب مجھے پتہ چلا کہ تم کسی اور سے شادی کر رہے ہو۔ ارے اگر نہیں تھی ہمت تم میں ہماری محبت کو دنیا کے سامنے قبول کرنے کی تو کیوں مجھے جھوٹے سپنے دکھائے تم نے؟ کیوں ریان کیوں؟ وہ اب نیچے منہ کیے رونے لگی۔ مشک، یہ سب میری مرضی سے نہیں ہو رہا، میں مجبور ہوں، بہت زیادہ۔ پاپا نے صاف کہہ دیا ہے کہ مجھے یہ شادی کرنی ہوگی۔ وہ میری ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے، وہ زبان دے چکے ہیں۔ وہ مشک سے نرم لہجے میں بولا، تو کیا تم شادی کر لو گے؟ ان کی دھمکیوں سے ڈر کر وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ تو میرا کیا؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تم مجھے اجاڑ کر تنہا چھوڑ کر اپنا گھر کہیں اور بسا لو گے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، جیسے آنکھوں سے وارننگ دے رہی ہو۔ میری بات تحمل سے سنو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، کچھ نہیں سننا مجھے۔ اس نے ریان کا ہاتھ جھڑکا۔ مشک پلیز بات تو سنو، وہ ہارتا ہوا بولا۔ کچھ دن پہلے ہی میں نے ہی پاپا سے تمہارے اور میرے بارے میں بات کی تھی، اور انہیں ہمارے بارے میں سب بتایا تھا، اور یہ یقین بھی دلایا تھا کہ تم بہت جلد انکل آنٹی کو ہمارے رشتے کے لیے بھیجو گے، اور وہ مان بھی گئے تھے۔ اور انہوں نے آج مجھے بتایا کہ کل تمہاری منگنی ہے، انوائٹیشن آیا ہے۔ میں ان کی بات کا کیا بولتی، کیا بتاتی اور کیا کہتی انہیں؟ میں تو خود سکتے میں تھی۔ وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تو ریان بھی اس کے پاس بیٹھا۔ مشک میری بات سنو پوری پہلے۔ اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کچھ نہیں سننا، میری بات سنو مشک۔ اس بار وہ چیخا تو مشک اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ میری شادی اس کے ساتھ بس کچھ ٹائم تک کے لیے ہوگی، پھر اس کے بعد ہم نے الگ ہونا ہی ہے، کیونکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور ایک ساتھ زندگی گزارنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ہم الگ ہو جائیں گے۔ میں گھر والوں کو یہ سمجھا دوں گا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور اسے طلاق دے دوں گا۔ اس نے اپنی پوری بات اسے کہہ دی۔ مشک کچھ دیر تک اسے ایسے ہی دیکھتی رہی، پھر بولی، کیا یہ سب اتنا آسان ہے جتنا تم بول رہے ہو؟ وہ دھیمے سے بولی، ہاں سب ایسے ہی ہوگا جیسا میں نے کہا ہے، بس تم مجھ پر یقین رکھو۔ وہ اس کی طرف منتظر نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ مشک کچھ دیر تو سوچتی رہی، پھر بولی، مجھے سوچنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ریان کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھا رہا، پھر روم جا کر لیٹ گیا۔ فہد کی بار بار کال آ رہی تھی۔ اس نے موبائل کو گھورتے ہوئے اوکے کر کے کان سے لگایا۔ یار ریان کہاں ہو؟ تمہیں شاپنگ کرنے جانا تھا یار، کل تیری منگنی ہے یار، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ وہ نان سٹاپ بولتا جا رہا تھا۔
بھائی یار مجھے تنگ نہ کریں، آپ جائیں اور خود ہی شاپنگ کر لیں میرے لیے بھی، وہ ماتھا ملتے ہوئے بولا۔ پر بھائی پلیز کہا نا خرید لیں، میں پہن لوں گا۔ اس نے فون بند کر کے سائیڈ میں پھینکا اور چھت کو گورنے میں مگن ہو گیا۔ ریان کے گھر میں خوب جوش و خروش سے تیاری جاری تھی، ہر کوئی کام میں مصروف تھا۔ بنگلے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آج منہا اور ریان کی منگنی تھی۔ وہاں کی لائٹس ٹھیک کریں اور پھول تھوڑے اور لگائیں، اس طرف سے ٹھیک کریں اور سیڑھیوں پر بھی پھولوں سے سجاوٹ کریں۔ فہد سب کو ایک ایک کر کے کام سمجھا رہا تھا۔ او بھائی کہاں ہو؟ کل رات سے کچھ ہوش ہے یا نہیں کہ آج آپ کی منگنی ہے اور جناب کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں؟ ریان جو ابھی گھر میں آیا تھا، فہد اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ریان کچھ نہیں بولا۔ اچھا جلدی جاؤ، تمہارے کپڑے تمہارے کمرے میں جا چکے ہیں۔ ریان روم میں آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ سامنے صوفے پر رکھی شیروانی پر اس کی نظر گئی جو بہت خوبصورت بلیک کلر کی تھی۔ اس نے غصے سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ او بھائی تو نے ابھی تک چینج بھی نہیں کی؟ فہد 2 گھنٹے بعد روم میں آیا تو ریان کاہلوں کی طرح بیڈ پر لیٹا تھا۔ بھائی پلیز، وہ منہ بناتا ہوا بولا، جلدی اٹھ اور جا کے تیار ہو جا، مہمان بھی آنے لگے ہیں اب تو۔ اس نے ریان کو زبردستی شیروانی پکڑا کر باتھ روم میں چینج کرنے بھیجا۔ پلیز تھوڑا لائٹ میک اپ کریں، منہا میک اپ والی سے بولی، کیونکہ اسے اتنا میک اپ کرنے کی بالکل عادت نہیں تھی اور اسے اپنا چہرہ عجیب لگ رہا تھا۔ جی بالکل لائٹ کیا ہے میک اپ۔ چہرے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مسکرا کے منہا کے وجود کو دیکھتی ہوئی بولی، پر مجھے تو یہ بھی زیادہ لگ رہا ہے، شاید آپ کو میک اپ کی عادت نہیں ہوگی نا اس لیے۔ وہ نیچے منہ کر کے بولی۔ کیا ہوا، آپ خوش نہیں کیا؟ وہ منہا کا چہرہ دیکھ کر بولی، جس پر سے مسکراہٹ بالکل غائب تھی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے میری جان بہت حسین لگ رہی ہو تم۔ دعا جو ابھی عاشی نائلہ کے ساتھ ابھی اندر آئی تھی، اس کا چہرہ اپنی طرف کرتی ہوئی بولی، ماشاءاللہ کسی کی نظر نہ لگے۔ نائلہ بولی۔ منہا تھوڑا سا مسکرا کے منہ نیچے کر گئی۔ وہاں تیرا ڈریس تو واہ بہت حسین ہے، عاشی منہا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہوئی بولی۔ منہا نے اسکائی بلیو نیٹ کا فراق پہنا ہوا تھا، جس کی آستینیں اور پیچھے کی تھوڑی سی کمر نیٹ کی تھی فٹنگ بالکل ٹائٹ بھی تھی، جس پر اس کا نازک سراپا بہت حسین لگ رہا تھا۔ اس کے لمبے بال جو اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جن پر صرف اسٹریٹر مارا گیا تھا، نیٹ کا دوپٹہ سائیڈ میں کندھے پر ڈالا گیا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں پر ہلکا پتلا لائنر اور مسکارا لگایا گیا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں ویسے ہی کافی بڑی تھی اور اس کی پلکوں کو بھی الیشز کی ضرورت نہیں تھی، وہ ویسے ہی لمبی اور سیاہ تھی۔ مسکارے اور لائنر کی وجہ سے اس کی لمبی پلکیں اور سبز آنکھیں کسی ستارے کی طرح جگمگا رہی تھی، اور اس کے نازک گلاب جیسے ہونٹ جن پر اس نے لائٹ لپ گلوز لگایا تھا اور اونچی سینڈل پہنی تھی۔ منہا چلیں بیٹا ٹائم ہو گیا ہے، اس کی مما روم میں آتی ہوئی بولی۔ جی مما، وہ آہستہ سے بولی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ آ کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ چلو لڑکیوں جلدی نیچے، سب انتظار کر رہے ہیں، جانے کا ٹائم ہو گیا۔ جی آنٹی، سب نیچے چلی گئی اور نسرین بیگم منہا کو لے کر نیچے آئی اور وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ ریان کرتے میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، جو اس کے کلر پر کھل رہا تھا۔ بال جو جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، اس کا گلا تھوڑا لمبا وہی اسٹائل میں تھا جس میں اس کا گلا دکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ڈمپل کو چھپایا ہوا تھا۔ او بھائی چل نیچے، اب تو منہا اور اس کے گھر والے بھی آ گئے ہیں، فہد بیزار ہو کر بولا۔ بھائی کہا نا ابھی آ جاؤں گا، تم لوگ اسے 5 منٹ میں نیچے لے کر آؤ۔ وہ اندر آتے ہوئے خضر، دانش اور احتشام کو دیکھ کر بولا۔ جی بھائی، فہد باہر نکل گیا۔ کیا ہوا، مشک سے بات کی؟ دانش اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو
اسے وہ سب کہہ دیا جو میں نے تجھے سمجھایا تھا۔ خضر اس کے سامنے آ کر بولا، ہاں تو کیا کہا اس نے کہا کہ سوچ کے جواب دوں گی، ریلیکس، وہ پیار کرتی ہے تجھ سے، تیرے لیے تھوڑا انتظار تو کرے گی نا۔ احتشام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا، چل اب نیچے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، ریان پلیز پاگلوں والی باتیں مت کرو اور چل۔ وہ اسے زبردستی روم سے باہر لایا۔ السلام علیکم انکل، السلام علیکم آنٹی۔ ریان نے وحید صاحب اور نسرین بیگم کو سلام کیا، ساتھ ان تینوں نے بھی باری باری سلام کیا۔ منہا کو پاس کھڑی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، اس نے دانش اور خضر کو دیکھ کر دوسری طرف منہ کر لیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ وحید صاحب نے پیار سے ریان کو گلے لگایا۔ بالکل ٹھیک انکل، اس نے نیچے منہ کر کے کہا۔ ریان اور منہا نے ایک دوسرے کو ابھی تک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یار اسے مشک میں نظر کیا آتا ہے؟ ویسے منہا کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کمال کی حسین ہے۔ احتشام منہا کا جائزہ لیتا ہوا بولا، وہ اس سے پیار کرتا ہے سمجھا، اور شرم کر اور اپنی نظریں پلٹ، بابی بننے والی ہے تیری۔ خضر کی بات پر احتشام کھلے منہ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا، جسے بے یقینی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ یہ خضر کے ہی الفاظ ہیں۔ وہ اس دن والے واقعے سے انجان تھا جبکہ دانش اس کی بات پر نیچے منہ کر گیا۔ ریان بھائی، منہا چلو نا تصویر کھنچواتے ہیں۔ نادیہ ان دونوں کو زبردستی کھینچتی ہوئی بولی۔ اس پر اسے منہا کے مما پاپا اور فہمیدہ بیگم اور حیدر صاحب دیکھ کر مسکرانے لگے۔ نادیہ ابھی نہیں، ریان نے نادیہ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ ہاں نادیہ، تھوڑی دیر بعد، منہا بھی آہستہ سے بولی۔ نہیں ابھی چلے نا جلدی میں، بھائی بھابھی کو وہاں ویٹ کروا کے آئی ہوں۔ وہ انہیں گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ آ جاؤ ہونے والے مسٹر اینڈ مسز۔ عمل منہا کا ہاتھ پکڑ کر لاتی ہوئی بولی، جس پر دونوں کی نظریں جھک گئی۔ عمل اور فات بیچ میں، اور عمل کے الٹے ہاتھ کی طرف منہا، جبکہ فات کے سیدھے ہاتھ کی طرف ریان بیٹھا تھا، جبکہ نادیہ سب سے آگے تصویر لینے کے لیے بیٹھی تھی۔ سب ادھر دیکھ رہے تھے۔ اس نے وارننگ کیا، ارے ریان بھائی جہاں دیکھے نا۔ نادیہ منہ بنا کے بولی۔ ریان نے موبائل کی طرف دیکھا، اسمائل، وہ تصویریں لینے لگی۔ ریان کی نظر موبائل میں سے نظر آتے ہوئے منہا کے وجود پر پڑی تو اس کی نظر وہیں ٹھہر سی گئی، جیسے اس کے حسن کے حصار میں بند گیا ہو۔ بھائی ہو گئی پکچرز، نادیہ اسے ہلاتے ہوئے بولی۔ ریان ہوش میں آیا تو ادھر ادھر منہ کرنے لگا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، اور سوچنے لگا آخر اس لڑکی کے سامنے آتے ہی اسے ہو کیا جاتا ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اس کے حسن کے جال میں نہیں پھنسوں گا۔ وہ خود کلامی کرنے لگا۔ چلیں بیٹے، انگیجمنٹ شروع کرے۔ فہمیدہ بیگم ان دونوں کو لے گئی۔ ریان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ماری اور آہستہ سے اس کی انگلی میں رنگ پہنائی اور تالیوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ منہا جو انگوٹھی لیے گمسم تھی، دعا کے ہلانے پر ہوش میں آئی۔ ایک نظر ریان کی طرف دیکھا جو کہ پہلی بار تھی، اس کی نظر خود پر محسوس کر کے منہ نیچے کر گئی۔ ریان بھی شرمندہ ہو کر دوسری طرف منہ کر گیا۔ دعا کے یاد دلانے پر اس نے ریان کی انگلی میں انگوٹھی ڈالی تو ایک بار پھر تالیوں کی گونج سنائی دی۔ سب ان دونوں کو مبارکباد دینے میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، ابھی تک یہ ناول جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ناول آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پلیز اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ اس ناول سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو جب بھی اپنے بچوں کی خاص طور پر شادی وغیرہ کا فیصلہ کرنا ہو تو بچوں سے ان کا پوائنٹ آف ویو ضرور جاننا چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمارے فیصلے کی وجہ سے ہمیں خود بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور بچوں کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ ویسے بھی ہمارے اسلام نے بچوں کو شادی کے بارے میں اپنی پسند کا حق دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔